ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹرک کی جس کو پورے 8500 کلومیٹر ٹریول کرنا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ٹرک کو اتنا لمبا سفر کیسے کروایا جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹرک میں برف کا ایک بہت بڑا بلاک رکھا گیا تھا جس کو افریقہ کے آگ برسانے والے صحرا سے صحیح سلامت گزارنا تھا۔ یعنی جس صحرا میں برف تو کیا لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے، اس صحرا میں اس ٹرک کو پورے 10 دن گزارنے تھے۔ لیکن چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں برف پگھلنے نہ پائے، اور وہ بھی بغیر ریفریجریٹر کے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 1959 کی، جب پوری دنیا کی اٹینشن ایک آئس بلاک نے گھیر رکھی تھی۔ یہ آئس بلاک 3050 kg وزنی تھا، اور اس کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا تھا، اور وہ بھی بغیر ریفریجریشن کے۔ یعنی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ناروے کا شہر موئی رانا، اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ تھا لیبراویل، جو سینٹرل افریقہ میں ایک شہر ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا کیوں جا رہا تھا؟ اس آئس بلاک کو اتنا دور کیوں لے جایا جا رہا تھا؟ اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے، یعنی 1958 میں۔ لگزمبرگ یورپ کا ایک ملک ہے جہاں سے ایک بہت فیمس ریڈیو اسٹیشن چلایا جاتا تھا۔ یہ براڈ کاسٹ ریڈیو لگزمبرگ کے نام سے پوری دنیا میں فیمس تھی۔ اس ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے سارے سننے والوں کے لیے ایک انوکھا چیلنج رکھا گیا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی 3 ٹن وزنی آئس بلاک کو آرکٹک ریجن سے افریقہ تک لے کر جائے گا تو اس کو ایک بہت بھاری انعام دیا جائے گا۔ ریڈیو لگزمبرگ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہر کلو گرام آئس کے بدلے میں 1 لاکھ فرانسس دیے جائیں گے، جو آج کے دور میں $16,000 بنتے ہیں۔ ہر 1 kg کے $16,000 یعنی 3 ٹن وزنی آئس بلاک کے $48 ملین بنتے ہیں، جو واقعی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن اس چیلنج کے کچھ رولز بھی تھے۔ پہلا رول تو یہ تھا کہ یہ آئس بلاک 1 پیس میں لے کر جانا ہے۔ دوسرا رول تھا کہ اس کو صرف بائی روڈ ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ تیسرا اور سب سے مشکل رول یہ تھا کہ چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ریفریجریٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو لگزمبرگ نے اتنا بھاری انعام اسی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنا بڑا آئس بلاک آرکٹک ریجن سے افریقہ تک لانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں، بلکہ یہ سفر پورے 8500 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں 2500 کلومیٹر افریقہ کا وہ صحرا ہے جہاں ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یعنی برف جو فریزر سے نکلتے ہی منٹوں میں پگھل جاتی ہے، وہ بھلا اس ہفتوں لمبے سفر میں صحیح سلامت کیسے منزل تک پہنچ پائے گی؟ ریڈیو لگزمبرگ نے یہ چیلنج تو دیا، لیکن یہی چیلنج ان کو کس مشکل میں پھنسا دے گا اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ چیلنج ریڈیو پر براڈ کاسٹ ہونے کے کئی مہینوں تک کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن پھر برگر ناٹویک نامی ایک شخص نے اعلان کیا کہ وہ یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے۔ برگر ناٹویک، جو کہ ناروے میں ایک انسولیشن کمپنی گلاس فورٹ کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، اس کا ماننا تھا کہ اس کی کمپنی جو انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اس کو استعمال کر کے یہ چیلنج آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر برگر ناٹویک یہ چیلنج پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی کمپنی گلاس فورٹ اور اس کے امپلائیز کے لیے کافی ساری دولت اکٹھی کر سکے گا۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک شخص نے ریڈیو لگزمبرگ کا آئس بلاک چیلنج قبول کر لیا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ناٹویک نے ایک ٹیم بنائی اور چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کئی نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز میں ناٹویک کے چرچے ہونے لگے۔ آئس بلاک چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک جو بھی کوشش کی گئی تھی، وہ جب ریڈیو لگزمبرگ کو معلوم پڑی تو ان کو ایک بہت بڑی رقم کھونے کا ڈر لگنے لگا، اور ڈر کے مارے انہوں نے اپنی یہ آفر واپس لے لی۔ کیونکہ گلاس واٹ کمپنی اور اس کے ڈائریکٹر کافی زیادہ فیمس ہو چکے تھے، اسی وجہ سے ریڈیو لگزمبرگ کی آفر ختم ہونے کے باوجود بھی ناٹویک نے یہ چیلنج پورا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کو پیسے نہ بھی ملیں تب بھی وہ یہ چیلنج پورا کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی کمپنی کی پبلسٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ چیلنج اب اسٹارٹ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آئس بلاک کو ناروے کے شہر موئی رانا سے آل دا وے افریقہ میں گیبون کے شہر لیبراویل تک بھیجا جائے گا۔ آئس بلاک کو ڈنمارک، نیدرلینڈز، بیلجیم، فرانس، اسپین اور موراکو کے بعد الجیریا کے صحرا سے گزار کر گیبون تک لایا جائے گا۔ نیٹویک کی ٹیم میں ایک انجینئر، 4 ڈرائیورز، ایک ٹرک میکینک اور 2 کیمرہ مین بھی شامل تھے۔
انہوں نے 3 ٹن وزنی آئس بلاک کو گلیشیئر سے کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اتنا بڑا آئس بلاک ایک ہی ساتھ اٹھانا کافی مشکل تھا، اسی لیے 200 kg کے بلاکس کو کاٹ کاٹ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے بھیجا گیا۔ نیٹویک اور ان کی محنت کو کافی زیادہ میڈیا اٹینشن بھی مل رہی تھی، اور اسی وجہ سے کئی کمپنیز نے نیٹویک کے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ان کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا۔ شیل نے فیول کا ذمہ اٹھایا اور اسکینیا نے ان کو ٹرک دیا جس میں یہ آئس بلاک رکھا جانا تھا۔ 200 kg کے بلاکس کو گلیشیئر سے نیچے لا کر دوبارہ سے فریز کیا گیا اور 3050 kg کا ایک سنگل بلاک بنایا گیا۔ یہ بلاک ایک خاص کنٹینر میں ڈال کر ٹرک میں لوڈ کیا گیا، جس کی سائیڈوں پر ایک خاص گلاس وول سے اس کی انسولیشن کی گئی۔ اچھی طرح انسولیشن کرنے کے بعد 22 فیبر 1959 کو آخر کار یہ انوکھا سفر شروع ہو گیا۔ شروعات کا سفر تو کافی زیادہ آسان تھا، کیونکہ ان علاقوں میں موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور روڈز بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ کیونکہ یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اسی وجہ سے یہ ٹرک اور اس کا کرو جس بھی بڑے شہر سے گزرتے تھے، وہاں کے لوگ ان کا استقبال کرتے اور نعرے لگا کر ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ جیسے جیسے ان کا سفر بڑھتا جا رہا تھا، ان کی پبلسٹی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب یہ ٹرک پیرس سے گزر رہا تھا تو ان کو وہاں کی پولیس نے بھیڑ والے علاقوں سے گزارنے کے لیے خاص پروٹوکول بھی دیا، یہاں تک کہ پیرس کے میئر نے کرو کی دعوت بھی کی تھی۔ اس سفر کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ماں سے پہنچنے پر ٹرک کو کرین کی مدد سے ایک شپ پر رکھا گیا، کیونکہ اب ان کو سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ پار کرنا تھا۔ سمندر کے دوسرے حصے پہنچنے پر کنڈیشنز بالکل ہی الگ ہو چکی تھی۔ ٹرک اب افریقہ کی زمین پر آ چکا تھا، جہاں دن کے ٹائم پر گرمی انتہائی شدید تھی۔ نہ صرف آئس بلاک کے پگھلنے کا خطرہ تھا، بلکہ گرم ریت پر سفر کرنے سے ٹرک کے انجن کو بھی خطرہ تھا، اور ان کے ساتھ موجود کرو کی طبیعت بگڑنے کا بھی خوف منڈلا رہا تھا۔ ان سارے خطروں کے علاوہ ٹرک کو سیکیورٹی تھریٹ بھی تھا، کیونکہ جس صحرا سے وہ لوگ گزر رہے تھے اس علاقے میں جنگ چل رہی تھی، اور فریڈم فائٹرز کے لوگ پہاڑوں میں ہی چھپے ہوتے تھے۔ وہ لوگ اپنی باتیں منوانے کے لیے ٹرک اور اس کے کرو کو ہوسٹیج بھی بنا سکتے تھے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فرینچ فورن لیجن نے ٹرک اور ان کے کرو کو صحرا کے کچھ ایریاز میں سیکیورٹی دی، اور ان کو خاص انسٹرکشنز دیں کہ کم سے کم اسٹاپ لے کر ان کو اس صحرا سے گزرنا ہے۔ لیکن کیونکہ اس صحرا میں پراپر روڈ نہیں تھے، اسی وجہ سے ٹرک بار بار ریت میں پھنس جاتا تھا۔ ان کو منزل تک پہنچنے کی جتنی زیادہ جلدی تھی، اتنا ہی زیادہ ان کے راستے میں مشکلات آ رہی تھی۔ ہر مرتبہ جب ٹرک پھنس جاتا تھا تو اس کو ریت سے نکالنے میں کرو کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ دنیا کے سب سے مہنگے آئس بلاک کو ٹرانسپورٹ کرنے کا یہ مشن اب ان کے گلے میں آ چکا تھا۔ ایک طرف فریڈم فائٹرز کا خوف تھا تو دوسری طرف گرمی نے کرو کی حالت بگاڑ کر رکھی تھی، اور سونے پہ سہاگا اس گرمی نے ٹرک کے اندر موجود آئس بلاک کو میلٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کرو یہاں پھنس گیا تو نہ ہی ان کا مشن پورا ہو سکے گا، اور نہ ہی ہزاروں میل دور سے نکالی گئی برف بچ سکے گی۔ صحرا سے گزرنے والے مسافروں کے جانوروں کو انہوں نے پگھلنے والی برف کا پانی بھی پلایا، جو کہ اصل میں دنیا کا سب سے مہنگا ترین پانی تھا۔ کئی راتیں انہوں نے ریت پر ہی سلیپنگ بیگ بچھا کر گزاری، اور آہستہ آہستہ مشکلات کو فیس کرتے منزل کی طرف بڑھتے گئے۔ آخرکار وہ اس صحرا کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور اب ان کی منزل کافی زیادہ قریب تھی۔ پورے 28 دنوں کے سفر کے بعد ٹرک، کرو اور بچا ہوا آئس بلاک لیبرویل پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیبرویل پہنچنے پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، لیکن سب کو صرف ایک بات جاننی تھی کہ 28 دن کے سفر اور مشکل ترین کنڈیشن سے گزرنے کے بعد آخر کنٹینر میں کتنی برف بچی ہے۔ حیرت انگیز طور پہ جب ٹرک کا کنٹینر کھولا گیا تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ جی ہاں، ناروے سے نکلتے وقت آئس بلاک 3050 kg کا تھا، لیکن پورے 28 دنوں کے مشکل ترین سفر کے بعد حیرت انگیز طور پہ آئس بلاک کا وزن 2714 کلو گرام تھا۔ صرف 11% برف یعنی صرف 336 کلو گرام آئس راستے میں پگھل چکی تھی، اور باقی سارا آئس بلاک 1 پیس میں موجود تھا۔ بے شک ریڈیو لکسمبرگ اپنی آفر سے پیچھے ہٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ چیلنج پوری طرح سے کامیاب ہوا، اور یہ برف توڑ کر گیبون کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی، جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی برف